علی ہو گئے، اس لیے سب جگہ آدم بنے ہوئے ہیں علی، اور سارا جلوہ علی کا ہے، اور تمام صحابہ کا جلوہ بھی ہے، مگر کیونکہ ان کے گھرانے میں فقیری چل رہی تھی، انہوں نے کوئی تجارت بزنس نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بزنس کیا، تجارت کی، حضرت ابو بکر صدیق اعظم نے بزنس کیا، تجارت کی۔ تجارت ہمارے اسلام میں رکھا گیا ہے کہ آپ نوکری کم کریں، تجارت کریں۔ تجارت میں 90 گنا جو ہے نا نفع رکھا ہے اللہ نے، اور 10 میں جو ہے سب کچھ ہے۔ تو تجارت جو کرے گا وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اس میں جو ہے نا کتنا نفع آئے گا، اور اس کے بعد زیادہ آپ کو آئے تو آپ زکوٰۃ نکالیے اس کی۔ ہمارے وہاں یہ رکھا کہ زکوٰۃ نکالیے تاکہ آپ کا مال جو کمایا ہے وہ درم بھرم نہ ہونے پائے، اس میں کوئی گھن نہ لگے، کیڑا نہ لگے، اور اس روز اس کا جو ہے نا صحیح صرف ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے آپ چاندی کے پلیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں، سونے کی پلیٹ میں سکتے ہیں، بشرطے آپ اس کا جو ہے نا زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اور اسی لیے سورہ رحمان اتاری گئی ہے کہ مونگا، موتی، ہیرا، لولو، سیرا، سمندر سب تمہارے لیے بنایا۔ میاں ہمارے لیے بنایا تو ہم کیوں نہیں حاصل کریں گے؟ حاصل کریں گے، اور حاصل کرنے کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہے، مگر فقراء کے لیے نہیں ہے، فقراء کے لیے نہیں ہے، فقراء کے لیے حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا۔ کہا کہ تم تر کرو، تر کرو، یہ خالی سادہ ہاتھ رکھو، گلے میں کوئی جو ہے نا ہیرے میٹے کا ہار نہ پہن لینا، اور یہ موٹے چاندی کے جو ہے نا چھلے نہ پہن لینا۔ فقراء سادہ رہتا ہے، بس زیادہ زیادہ اگر ہے تو اپنے حضور کائنات کی ایک سنت میں ایک انگوٹھی پہن لینا حقیقی، یہ سنت تمہارے لیے ہے، باقی پورے ہاتھوں میں نہ پہننا۔ 5 ہاتھ میں ادھر اور 5 ہاتھ میں ادھر، تو سیدھا ہاتھ کس میں استعمال ہوتا ہے؟ اچھے کام کے لیے۔ 5 ہاتھ کس میں ہوتے ہیں؟ ہر ناپاکی دور کرنے کے لیے الٹا ہاتھ لگتا ہے۔ تو جب آپ نے انگوٹھی پہنے لی کیا اتارتے ہیں آپ ناپاک ہونے کے وقت؟ سارا تو غلیظ اس میں لگ جاتا ہے۔ تو آپ بہار مہربانی لچھے پچھے نہ پہنیے کہ آپ فقراء ہیں، فقراء کی شان سب سے بڑی ہے۔ اگر کوئی حضور نے بتایا کہ فقراء سب سے بڑا، یہ حضور سرور کائنات رحمت اللہ عالمین کا صدقہ ہے کہ جو فقراء بنا دیا، عالم پناہ کو اپنے گھر میں فقراء کو بنا دیا، جس کا نام ہے حاجی وارث علی شاہ، اور اس کی نشانیاں یہ سب دکھ رہی ہیں۔ حضرت بیدم صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے جہاں تک تحقیق کرتے بنی ہے، میں نے تعارف میں ہر فقراء کا تعارف کرا دیا ہے، مگر کوئی صحرا میں ہے، کوئی سمندر میں ہے، کوئی کہاں ہے، یہ میرے بس کا نہیں لکھنا، کیونکہ سمندر ہے، سمندر کو جو ہے نا ناپنا بہت مشکل ہے۔ وارث پاک کا سمندر بتایا، سیلاب کی، یہ جو ہے نا اتنے فقراء ہیں کہ میں لکھ نہیں سکتا ہوں، مگر جہاں تک کوشش کی لکھنے کی کوشش کی، مگر کتنے جو ہے سمندر میں چلے گئے، کتنے جو ہے سفر میں ہیں، اور کہاں کہاں کس کو ڈھونڈا جائے، اتنا جو ہے معاملہ ہے۔ اور آج بھی یہی دکھ رہا ہے کہ اگر کلکتہ میں ڈھونڈا جائے تو کم از کم 500 فقراء ملے گا، جھارکھنڈ میں دیکھا جائے تو 200-250 مل جائے گا، بہار میں دیکھا جائے تو 200-250 مل جائے گا۔ تو اب اس کی تعداد پورے ہندوستان میں دیکھ لیجئے، اور پھر اس سے بڑی تعداد اب پاکستان میں ہے۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی سب فقراء ہی فقراء ہے، کیونکہ جب سے خلیل وارثی صاحب نے یوٹیوب پر جو ہے نا وارث عالم پناہ کا تعارف کرایا، تو پہلے اس بات کو سمجھتے تھے کوئی پنڈت آ گئے ہیں، دیکھیے آپ کے وہاں کوئی پنڈت آپ سے ملنے آیا ہے، دکاندار کہتا تھا، تو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ اب سمجھے ہیں کہ آل پنجتن ہے، اکثر اسی میں جا رہے ہیں، کہتے ہیں فقراء بن جاؤ، سارے فقراء، اور شان کے طریقے سے جو ہے عمرہ کرنے جاتے ہیں، اسی احرام میں جاتے ہیں، نہ بال کٹاتے نہ کچھ، کتنی شان سے رہتے ہیں وہاں کے لوگ۔ اور یہاں کے فقراء جاتے ڈرتے کہیں ہمیں بال نہ کاٹ دیے جائے، اور احرام پہن لے با کہیں اتر نہ جائے، کہیں سفید کے نہیں پہنے، وہاں لکھا پڑی ہو چکی ہے اسی رنگ میں کرو۔ دیکھیے یوٹیوب میں پڑھے ہیں سارے فقراء جو ہے نا پاکستان کے سب کر رہے ہیں، یہ ہے۔ اور خالی یہی نہیں ہے، وارث پاک